جس وقت آپ یہ بالکل ڈسٹنگ کر دیتے ہیں کہ سائنس تو موجودات پر، دنیا میں انسان کی سہولت پر، اس پر گفتگو کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ موجودہ دنیا ہے، اور جو قرآن ہے، دین ہے، وہ ماورا کی بات کرتا ہے، موت کی بات کرتا ہے، دنیا کے بعد کیا ہونا ہے اس کو سامنے رکھ کے اس دنیا میں کچھ اخلاقی ہدایات بھی دیتا ہے، قانون و شریعت بھی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سائنس کو بالکل اس تک محدود کر لیا، اب مثال کے طور پہ سائنس جب اس پر غور کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ نظریات، کچھ بدیہی حقائق اس کی نظر میں وجود پذیر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ جب اس پر دنیا میں غور کرتی ہے تو انسان کے وجود کی بحث ہوتی ہے، کائنات کی وسعت کی بحث ہوتی ہے، کائنات کے قوانین کی بحث ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ سب معاملہ ہو کیسے رہا ہے۔ تو اس پر غور کے نتیجے میں بھی کچھ فکری مقدمات بنتے ہیں اور بنے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس تو صرف مثال کے طور پہ انسان کی سہولت، ترقی یا موجود کو دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ جب آپ موجود کو دیکھیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو موجود خودکار طریقے سے کام کر رہا ہے، اس میں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، تو پھر تو ایک مقدمہ بن جائے گا کہ نا اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے، تو سائنس کے دائرہ باہر کے مذہب کے دائرے میں چلا جاتا ہے پھر۔ دیکھیے، سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو سمجھے، اس دنیا کو سمجھے گی تو قوانین دریافت کرے گی، قوانین دریافت کرے گی تو ایجادات ہوں گی، یعنی یہ تو سائنس کا دائرہ ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں سمجھنے کے عمل میں اس نے کوئی ایسی بات کہی جو مذہب پر اثر انداز ہو رہی ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہاں ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طریقے سے مذہب اپنے مقدمے کو بیان کر رہا ہے، آخرت کی تلقین کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بیدار کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو سائنس پر اثر انداز ہو جاتی ہے تو اس پہ بات ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں کا مقصد الگ، دائرہ الگ، دونوں کے درمیان اس لحاظ سے اختلاط پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ وہ معاملات جن میں سائنس نے کوئی بات کی ہے اور وہ بظاہر مذہب پر اثر انداز ہو رہی ہے، مذہب نے کوئی بات کی ہے اور وہ بظاہر کسی سائنسی تحقیق پر اثر انداز ہو گئی ہے، اس پر علمی گفتگو کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح کے ہر موقع پر سائنس کی چیزوں کو بھی غور و خوض کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور مذہب کے مقدمات کو بھی دوبارہ دیکھنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے، یہاں بھی سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے۔ یہاں فطرت کا مطالعہ کر کے سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کر کے سمجھنے کا عمل ہو رہا ہے۔ دونوں جگہ انسان ہے، دونوں جگہ فہم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، دونوں جگہ بعض موقعوں پر ہمارے نقطہ نظر پر بعض چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں، تو ان کا بار بار جائزہ لینا، ان کو ریویو کرنا، یہ تو انسانی علم کی ضرورتوں میں سے ہے، لیکن یہ جزوی مسئلہ ہے۔ یعنی اصلاً یہ دونوں آپس میں لڑنے بھڑنے کے لیے وجود میں نہیں آئے، مذہب اصلاً اس پر اثر انداز ہونے کے لیے نہیں آیا، سائنس اصلاً مذہب پر اثر انداز ہونے کے لیے وجود پذیر نہیں ہوئی۔ البتہ تحقیق کے دوران میں دونوں جانب مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ایک مثال سے یہ جو ابتدائی پیشکش ہے اس کو مزید ہم محکم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنسی ایجادات کے نتیجے میں جوہری ہتھیار انسان بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جوہری ہتھیار انسانیت کے لیے کیسے ہیں، اس پر مذہب بھی کلام کرتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں اگر جوہری ہتھیار ممنوع ہے تو سائنس کی ایک ایجاد پر اسلام نے حکم لگا دیا۔ اسی طریقے سے مذہب ایک دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی انسان کی تخلیق ان مراحل سے ہوتی ہے، سائنس اپنے مشاہدات کی روشنی میں اس پر کوئی اعتراض کرتی ہے تو مذہب پر سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس نوعیت کا مباحثہ مذہب اور اسلام میں یہ چلتا ہے۔ تو ہر علم میں ہوگا۔ دیکھیے نا، جب بھی کسی علم میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مذہب بھی گفتگو کرتے ہوئے انسان کو مخاطب کر رہا ہے، جی، سائنس بھی انسان کے لیے کام کر رہی ہے، یعنی مجردات میں تو کوئی بھی نہیں ہے کھڑا۔ جب مذہب انسان کو مخاطب کر رہا ہے تو وہ اپنی بات کہے گا تو کسی جگہ دنیا زیر بحث آ جائے گی، کسی جگہ انسان کی تخلیق زیر بحث آ جائے گی، کسی جگہ انسان کو اس کائنات کے بارے میں توجہ دلائی جائے گی، وہاں کوئی چیز زیر بحث آ جائے گی۔ تو اگر وہ زیر بحث آ گئی ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کا سائنس کے کسی نتیجہ فکر پر اثر ہو رہا ہے تو اب گویا وہ ہمارے لیے موضوع بنے گی۔ یعنی ایک مذہب کے عالم کے لیے بھی ضروری ہو جائے گا کہ وہ اس کو سمجھ کر اس کے بارے میں جو بات کہنی ہے کہے، اور ایک سائنسدان بھی اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنی اس بات کو اس بات کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر پرکھ کر دیکھ لے۔ یہ معاملہ دنیا کے ہر علم میں جاری رہتا ہے، یہ تو معیشت اور سیاست کے باہمی تعلقات میں بھی ہوتا ہے، اور یہ باقی جتنے علوم و فنون ہیں، جغرافیہ، تاریخ ہے، عمرانیات ہے، ان میں بھی باہمی تعامل میں پیش آ جاتا ہے۔ اس کو میرے نزدیک کسی بڑے تصادم کی صورت نہیں لینی چاہیے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی جنگ برپا ہو گئی ہے۔ کسی بھی علم میں اس طرح کے محالات، مقامات آتے ہیں، ان کا جائزہ لے کے دیکھتے رہنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سے دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی علم منہاج وجود پذیر ہوتا ہے تو اس کی بنائے استدلال چین آف آرگومنٹ
کس نقطے پر کھڑی ہوئی ہے؟ کیا دونوں کی چین آف آرگومنٹ یا بنائے استدلال یا جہاں سے علم پھوٹتا ہے مشترک ہے؟ اگر مشترک ہے مذہب اور سائنس کی تو پھر کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں، تقابل کی بحث بھی ہوتی ہے۔ سوال متعین یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ مذہب کی بنائے استدلال کیا وہی ہے جو سائنس کی ہے؟ سائنس بات کرتی ہے تجربے، مشاہدے، اس کی بنیاد پر آپ کے عقلی انفرنسز ہیں، استنباط ہیں، تو میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج یہ سائنس کی بنیاد بنتی ہے۔ مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کا کوئی اشتراک ہے؟ یعنی میرے جو دنیوی علوم ہیں ان سب میں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ میرا معروض کیا ہے، جی، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو میں موضوع علم بنا سکتا ہوں۔ تو وہ اگر آپ غور کریں تو یا نفس ہے یا مادہ ہے، دو ہی چیزیں۔ یہ بحث بھی تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر لیں کہ مادے سے نفس کا وجود پذیر ہونے کا عمل ہوا ہے یا نفس کے نتیجے میں مادہ وجود پذیر ہوا ہے۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے مظاہر کے لحاظ سے الگ الگ موجود ہیں، یعنی ایک میرے باطن میں شخصیت موجود ہے اور ایک میرا اپنا قالب اور میرے ظاہر میں یہ دنیا موجود ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو جب ہم مزید تحلیل میں ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی ہمارے لیے تحقیق کا موضوع بنتے ہیں، یا شے موضوع بنتی ہے یا اس میں قوت کا ظہور موضوع بنتا ہے۔ ٹھیک، ایک کو ہم اسماء سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے کو ہم فعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باطن کے اندر جو علم دیا گیا ہے وہ اضطراری علم، وہ اس دنیا کے ساتھ یعنی مادے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا نفس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو وہ ادراک میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہم چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ کرنا محض ایسے ہی نہیں ہے کہ میں نے گلاس کو الگ رکھ دیا اس کو، یہ اس کی خصوصیات میں، اس کے باطن میں، اس کے ظاہر میں ہر جگہ تمیز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ادراک ہے جس سے وجودی حقائق کی ایک بڑی دنیا وجود میں آ جاتی ہے، اس میں افعال بھی ہیں، اس میں اشیاء بھی ہیں۔ جب یہ وجود میں آ جاتی ہیں تو میرے باطن میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ میں چونکہ عاقل انسان ہوں تو میں اب نامعلوم کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سفر کے لیے بنیادی مقدمات میرے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں۔ میں جہاں اثر کو دیکھوں گا مؤثر تلاش کروں گا، جہاں فعل کو دیکھوں گا فاعل تلاش کروں گا، جہاں فعل میں کچھ خصوصیات و صفات دیکھوں گا فاعل کے اندر بھی ان کو ڈھونڈنے کی صحیح کروں گا۔ یہ میرے ہاں استدلال کا سفر شروع ہو گیا۔ تو میرا دنیوی علم سر تسر انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا سفر طے کرتا ہے۔ مذہب کے معاملے میں بھی میرے علم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، یعنی اس معاملے میں ہم الگ الگ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ کہاں سے ابتدا ہوگی؟ اسی جگہ سے ہوگی کہ یہ دنیا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، میں ہوں، میں اپنا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جب میں ان چیزوں کو دیکھوں گا تو کیا میرے ذہن میں کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جھانک کر دیکھو؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو کچھ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر میں اس کا جواب تلاش کروں گا۔ وہی بات کہ اگر اثرات اور ان کے مؤثرات دونوں یہیں پڑے ہوئے ہیں تو پھر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں کسی چیز کو تلاش کروں؟ ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ اثرات موجود ہوتے ہیں، مؤثرات موجود نہیں ہوتے، فعل موجود ہوتا ہے، فاعل موجود نہیں ہوتا۔ اس طرح کی صورتحال جہاں پیدا ہوتی ہے میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ تو ابتدا دونوں جگہ یہیں سے ہو رہی ہے، یعنی وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ وہاں مجھے ہر حال میں اسی دائرے میں رہنا ہے اور کوئی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی ایک صف کی صف موجود ہے، وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تو میں پہلے سوال کے بعد ہی مجبور ہو جاتا ہوں کہ ان کی بات سنوں۔ یعنی میرا ذریعہ علم وہ بن جاتے ہیں۔ وہ میرا ذریعہ علم تو بعد میں بنیں گے، خیر سب سے پہلے تو میں متوجہ ہونے میں مجبور ہو جاتا ہوں، یعنی وہ اصل میں ایک اطلاع لے کے کھڑے ہیں صحیح، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خود پروردگار نے بات کی، ہم نے خود اس کی دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، وہ دنیا جو تمہیں نظر نہیں آتی وہ ہم نے دیکھی ہے، ہمارے ساتھ اس کے فرشتوں کا رابطہ ہوا ہے اور اس نے ہمارے ذریعے سے اپنی ہدایت تم تک پہنچائی ہے۔ وہ جیسے یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا ذریعہ علم میرے سامنے ایک بڑے دعوے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب میں اس کو بھی پرکھتا ہوں، جب اس کو پرکھتا ہوں تو وہاں بھی یہی طریقے اختیار کرتا ہوں، یعنی ابھی میں داخل نہیں ہوا، ابھی میں نے ان کو قبول نہیں کیا، تو جب تک میں ان کو قبول نہیں کر لیتا اس وقت تک میں اسی اصول پر کھڑا ہوں، یعنی ادراک بھی چیزوں کا ویسے ہی ہوگا، استدلال بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ پھر جب میں علم و عقل کی روشنی میں یہ مان لیتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اب اس کے بعد پھر وہ جو اطلاع دیتے ہیں وہ میرے لیے ایک اگلا ذریعہ علم بن جاتی ہے، یعنی میرا ادراک، میرا استدلال اور اب وہ خبر
جو میرے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب علم کو بیان کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذریعہ میرے حواس بھی بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنا علم بھی میرے ادراک کا ذریعہ بنتا ہے وہ سارا کا سارا علم بالحواس ہے، وہی میرے لیے ذریعہ ہے، تو میرے لیے وہ بھی ذریعہ بنتے ہیں، میرا استدلال، عقلی استدلال بھی ذریعہ بنتا ہے، اور پیغمبروں کی خبر بھی ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ تینوں ذرائع ہیں جن کے ساتھ پھر ایک مسلمان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنا لائحہ عمل بناتا ہے۔